الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر اقرأ علی قلت اقرأ علیک وعلیک انزل قال انی احب ان اسمعه من غیری فقرأت سورة النساء حتى اتیت الى هذه الآیة فکیف اذا جئنا من كل امة بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق علیہ۔ حضرت امام بخاری نے، امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ ممبر پر میرے سامنے تلاوت کرو۔ آپ سرکار تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا ممبر پر چڑھ جاؤ اور چڑھ کے مجھے تلاوت سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں یا رسول اللہ؟ قرآن پاک تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے کے منہ سے سنوں۔ تو میں نے سورۃ النساء پڑھی اور حتیٰ کہ میں اس آیہ مبارکہ پر پہنچ گیا کہ جب ہر امت سے گواہ لائے جائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ ہاں جی، دیکھو صحابی رسول نے تلاوت بھی کی کون سی آیات مقدسات جس میں شان مصطفیٰ ظاہر ہو رہی ہے۔ ہاں جی، تو فرماتے ہیں کہ گواہ فرمایا بس کرو، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ حضرت قرآن سے کم از کم اتنا رابطہ تو ہونا چاہیے نا جی، کہ بندہ جب قرآن کی تلاوت سنے تو کچھ نہ کچھ اس کی سمجھ میں آ رہا ہو۔ جب اللہ کا غضب اور جلال اس کا ذکر ہو تو پھر بندے کی آنکھوں سے اشک آنے چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ جب جو ہے جنت کا ذکر ہو، انعامات کا ذکر ہو، تھوڑا سا فرحت کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ ہاں جی، وہ ہمارے بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، طوطے کی طرح ڈٹا ہوا قرآن پاک پڑھ تو لیتے ہیں، ہاں جی، قرآن کی آیات مقدسات پڑھ لیتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا معنی بیان ہو رہے ہیں۔ میرے یہ ساتھی تشریف فرمائے یہاں پر، ان ساتھیوں میں اکثر ایسے ساتھی ہیں جن کو میں نے نماز ترجمے کے ساتھ یاد کروائی ہوئی ہے۔ جب یہ نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ خود مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ترجمہ پڑھا تھا اس کی وجہ سے ہمارے ایک وہ جو دل جمی کے اندر اور ذوق کے اندر جو نماز میں کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ پہلے پیدا نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نا جی کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو عرض کروں، بعض لوگ نقل کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایک ساتھی وہ عربی لہجے میں قرآن پاک پڑھی جائیں، عرب کی عادت ہے جب وہ جلال کی بات ہو نا، اللہ کے جلال کی، غضب کی، غصے کی، جہنم کی بات ہو تو وہ بار بار ان آیات مقدسات کو رپیٹ کر کے پھر وہ اشک بہاتے ہیں۔ تو ایک مولانا اب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کے اوپر روئی جائیں بار، اور آپ سے حیض کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یہ بار بار پڑھی جائے، روئی جائے۔ نماز کے بعد ایک عالم صاحب ملے، انہوں نے کہا اللہ کے واسطے یار کم از کم جہاں پہ رونا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہو لیا کرو، مقام رونے کا کون سا ہے؟ اب آپ سے حیض کے بارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ رونے والی بات ہے؟ بھی ایک سوال کر رہا ہے، ہاں جی، اور وہ ایک عذر کے بارے میں کوئی سوال کیا جا رہا ہے، تو یہ رونے کا مقام نہیں۔ رونے کا مقام وہاں پہ ہے جہاں پہ اللہ کے غضب کا بیان ہو، اس کے جلال کا بیان ہو، اس کے غصے کا بیان ہو، جہنم کا بیان، اس کی سزاؤں کا بیان ہو، جہنمیوں کا ذکر ہو، وہاں پر خوف خدا سے بندہ روئے، تو یہ وہ مقامات ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ہے کسی کو سامنے بٹھا کر کہنا تو تلاوت کر اور میں سنتا ہوں۔ ہاں جی، یہ حضور کی سنت ہو گئی نا جی، کہ چلو بھائی یہاں سے ایک یہ حدیث پاک، ایک وہ حدیث پاک جس میں حضرت حسان سے کہا کہ چلو میری نعت مجھے سناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا اکٹھے ہو کر کے تلاوت قرآن سننا اور حضور کی نعت سننا اور پھر درس و واعظ کرنا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہماری جتنی بھی محفلیں منعقد ہوتی ہیں سب سے پہلے کیا ہوتی؟ تلاوت کلام پاک، اس کے بعد پھر نعت رسول مقبول، اور پھر اس کے بعد ہوتی درس و واعظ۔ یہ تینوں کام کون سے ہیں؟
جو کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائے. حضور نے ایک ایک مقام پہ کیے. ایک دفعہ تلاوت سنی، ایک دفعہ نعت سنی، ایک دفعہ درس و واعظ فرمایا. درس و واعظ تو آپ کا مسلسل ہی چلتا تھا نا جی. تو اگر ہم ان تینوں کاموں کو اکٹھا کر دیں تو کیا اس میں کوئی پریشانی کی بات ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ حضور کا عمل ہے. حضور کا عمل کوئی بھی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا بلکہ نجات کا سبب ہے. تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وہ تمام افعال جو کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرتے ہیں. ہم یہ عرض کرتے ہیں آپ جاہلوں سے نہ پوچھیں، آپ علماء سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، پھر انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو مدلل جواب ملیں گے. ایک راستے میں جاتے ہوئے کسی بندے کو پکڑ کے اسے سوال کرنا شروع کر دینا، بھائی اس کا شعبہ ہی نہیں. ایک مزدور کو پکڑ کے آپ سوال کرنے، بھائی اس کا شعبہ ہی نہیں ہے. شعبہ جس کا ہے، مجھے آپ یہ کہنا جی یار یہ موٹر سائیکل کی ٹیوننگ تو کر دیں. ہاں جی، میں منہ اٹھا کے دیکھتا رہوں گا یار یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. ہاں جی، آپ مجھے کہیں، میں اگر آپ سے یہ کہوں جی مجھے تو آتی نہیں، تو آپ کہیں یار آپ مفتی صاحب ہیں، اتنا سال آپ کو ایک ٹیوننگ نہیں کرنی آتی ہیں؟ کیسی بات ہے جی بات کرنا ہے، اتنا پڑھ پڑھ کے اپنے اتنا جو ہے وقت ضائع کر دیا، آپ کو ایک ٹیوننگ نہیں کرنی ہے. او بابا جی وہ میرا شعبہ ہی نہیں ہے، میرا کام ہی نہیں ہے وہ. میں کیا جانوں وہ کیا چیز ہے؟ اگر میں کھول بھی دوں گا مجھے بند ہی نہیں کرنا آنا، میں نے تو گاڑی کا کھانا خراب کر کے رکھ دینا ہے. ہاں جی، اسی طرح جب بھی کوئی غیر متعلقہ شخص دین پر بات کرتا ہے وہ اسی طرح بیڑا کر دیتے ہیں. اس لیے آپ اول تو ایسے بندے کو سننا ہی نہیں جس کی کوئی جو دینی مذہبی شخصیت نہ ہو، پہچان نہ ہو، اس کے پاس کوئی ایسا اتھینٹک سورس آف جو نالج نہ ہو جو اس کو واقعتاً عالم کہلائے، بابو اس کو نہیں سننا. ورنہ پھر بابو بڑے بڑے راہزان بیٹھے ہوئے ہیں. شیطان صوفی کے روپ میں بھی آ جاتا ہے، شیطان استاد کے روپ میں بھی آ جاتا ہے، شیطان ماں باپ کے روپ میں بھی آ جاتا ہے. اب یہاں سے اندازہ کریں، ہم نے پچھلی جلد میں پڑھی تھی حدیث پاک کہ شیطان حضور کی نماز خراب کرنے کے لیے آ گیا. ہاں جی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز خراب کرنے کے آقا جی نے پھر اس کو پکڑ کے نا پلر کے ساتھ باندھ دیا، ادھر آ تیرا تو میں علاج کرا. ہاں جی، وہ تو پھر امام الانبیاء تھے نا جی، وہ تو کر سکتے تھے پکڑ، لیکن میں تو نہیں پکڑ سکتا نا. وہ تو ان کی شان ہے، ان کو اللہ نے قدرتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں. لہٰذا کوشش یہ کیجئے کہ جب بھی کبھی علم حاصل کیا جائے ایسے بندے سے حاصل کیا جائے جو واقعتاً عالم ہو. وہ کیا کہتے ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی